اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی صدق اللہ العظیم کان اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، سبحان اللہ۔ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آج عید میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ حافظ و قاری محمد رمضان رضا سلطانی صاحب اور ہاشمی برادران اور قبلہ حاجی محمد رمضان باغ صاحب اور الحاج محمد رمضان صلاح الدین حاجی علاؤدین صاحب، اور میں بڑا مشکور ہوں پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام حضور قبلہ عالم صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ سلطان بو، آپ تکبیر ٹی وی کے چیئرمین بھی ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک قبلہ پیر صاحب کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے، آمین اور ان کا فیضان تا قیامت جاری اور ساری رکھے۔ آمین۔ جو حضرت نے مجھے عنوان دیا ہے میلاد مناؤ سیرت اپناؤ، سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عنوان ہے یہ حضرت سخی سلطان بو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ سے عنایت ہوا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ اس پر غور کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ واہ اللہ اللہ، یعنی سب سے پہلے صورت ہوتی ہے، پھر سیرت ہوتی ہے، واہ واہ واہ۔ اور ہمارے جو ٹاپک ہے وہ ہے میلاد بناؤ، پھر اس کے بعد ہے سیرت اپناؤ۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام کا میلاد منا کر ہم یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہمارا جو نبی ہے اس کی پیدائش ہے، اور جو ہمارا رب ہے وہ قل هو اللہ احد ہے۔ واہ واہ اللہ الصمد ہے، واہ۔ لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ یہ ہوگی ہمارے نبی کی، ہمارے اللہ کی شان، یہ ہمارے خدا کی شان ہے، اور ہمارے مصطفیٰ کی شان کیا ہے کہ وہ ان کی پیدائش ہے۔ جب ہم میلاد شریف مناتے ہیں تو ہم شرک کو توڑ دیتے ہیں کہ یہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں ان کی پیدائش ہے، اور اللہ پیدائش سے پاک ہے۔ اب آگے جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضرت گرامی، اگر آپ اس چیز پہ غور کریں، ناظرین اس چیز پہ غور کریں تو آپ کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی مشکلات ہوں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مشکل ہے۔ اب اس مشکل کا حل کیا ہے؟ جو میرے ایک ناقص علم ہے، میں طفل مکتب ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور جو میرا ناقص علم ہے، آج ہم نے اتباع مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل ساری کی ساریاں ہماری پریشانیاں جو سی ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی۔ اب ایک اس پہ میں حضرت سخی سلطان بو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مصرع مجھے یاد آ گیا، جو دم غافل سو دم کافر۔ واہ واہ واہ۔ اب ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اب یہ سیرت مصطفیٰ پہ بات ہے، اب ذہن میں سوال آتا ہے حضرت آپ تو ماوراء ہیں، آپ کا تو ایک لمحہ بھی جون سا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کے بغیر جون سا ہے وہ نہیں گزرتا، کیونکہ آپ جب سانس لیتے ہیں تو اندر اللہ، جب باہر نکالتے ہیں تو آواز آتی ہے ہو، اللہ ہو کی آواز آتی ہے۔ تو پھر یہ جب اتنا ذکر کیا
تو پھر اللہ سونے نے یہ انعام عطا فرما دیا کہ یہ اب پوری دنیا میں باہو کے نام سے مشہور ہوں گے۔ واہ 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 واہ، اب بات یہ جو سی ہے کہ حضرت کا یہ جو شعر ہے یہ بڑا کمال ہے۔ اب عام بندہ جب سنتا ہے نا تو اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار یہ کس طرح ہم کریں، کس طرح یہ سلسلہ کریں، کس طرح یہ سارا نظام کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اس میں۔ اگر ہم اولیاء کے قریب بیٹھیں، ہم ولیوں کے قریب بیٹھیں، ہم علماء حقہ کے قریب بیٹھیں تو علماء حقہ بھی ہمیں انشاءاللہ گائیڈ کریں گے اور اولیاء کرام بھی گائیڈ کریں گے۔ جب اولیاء کرام کے بارگاہ میں بیٹھیں گے وہ آپ کو اللہ کی طرف راغب کریں گے، جب علماء کی محفل میں بیٹھیں گے وہ بھی آپ کو اللہ کی طرف راغب کریں گے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے جب ہم نے اولیاء کرام اور علماء کرام کی بارگاہ میں پیش کیا تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ابھی ہم آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ جی مسئلہ حل ہونا چاہیے، پرابلم سالو ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں، سارے اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد ہم منہ دھوتے ہیں، سارے دھوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد ہم ناشتہ کرتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد آفس جاتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، یہ ساری روٹین کے ایک کام ہیں۔ اب اگر ہم یہ اٹھیں اس طرح کہ صبح اٹھنا مصطفیٰ کریم کی سنت ہے تو اب یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عمل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب جب اٹھیں تو اپنے بسترے کو جھاڑیں، اپنے بسترے کو صحیح کریں، اپنے جو چادر ہے اس کو ٹھیک کریں۔ اب یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو گئی۔ اب وہ جو شعر ہے نا جو میں نے پڑھا تھا کہ جو دم غافل سو دم غافر، اب وہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ جب آپ اٹھے، اٹھنا بھی حضور کی سنت، دعا مانگی، اب پھر اس کے بعد بسترا ٹھیک کیا، یہ بھی حضور کی سنت، اور سونے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے۔ دیکھیں کہ ہمیں صفائی کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا درس